استقبال میلاد جو ہے حضور علیہ السلام کی ذات سے تعلق ہوگا تو میلاد کی تیاری ہوگی، تعلق نہیں ہوگا تو میلاد کی تیاری نہیں ہوگی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون۔ اب جو تیاری ہے، دیکھیں آپ کے گھر مہمان آتا ہے، شادی ہے بیٹے بیٹی کی، تو آپ مہمان آتے ہیں نا آپ کے گھر، تو آپ اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا سارا وائٹ واش کرتے ہیں۔ جن کے پاس دولت ہے، مال ہے، سٹینڈرڈ ذرا ان کا اونچا ہے، وہ گھر کا سارا فرنیچر بدلتے ہیں کہ شادی بیٹے بیٹے کی ہو رہی ہے، مہمان آئیں گے، ذرا سٹینڈرڈ ان کے پاس ہے۔ تیاری ہر کوئی کرتا ہے، معیار ہر کسی کا الگ الگ ہے۔ تیاری ہر کوئی، تیاری وہ بھی کرتا ہے جس کے گھر کچھ نہیں ہے، تیاری وہ بھی کرتا ہے۔ جس کے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، تیاری وہ بھی کرتا ہے، مگر اس کی تیاری کا سٹینڈرڈ اور ہوتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں اس کی تیاری کا معیار اور ہوتا ہے۔ تیاری وہ بھی کرتا ہے۔ ایک تو وہ تھا جو شب میلاد کی رات ساری رات غار میں گزاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایک استقبال میلاد کے معیار کا یہ تھا کہ ساری رات اس سوراخ پر ایڑی رکھ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری رات گود میں لٹا کر کے بھی حضور کی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ ایک کا معیار وہ تھا۔ ایک کا معیار یہ تھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، شب میلاد کی رات ہجرت مدینہ میں ساری رات غار میں گزاری 3 دن، اس سے پہلے شب میلاد کے رات دن صبح کے وقت جب حضور کی ولادت کا وقت تھا، حضور مدینہ داخل ہو رہے ہیں، تو معیار استقبال ایک یہ تھا کہ جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کر حضور کے استقبال کے لیے آ کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایک معیار میلاد کا یہ تھا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ صرف اپنے جذبات خوشی کے لے کر درخت پر چڑھ کر کے دیکھ رہا ہے اونچی گردن کر کے کہ حضور کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، کب آئیں گے۔ ہے اس کے پاس کچھ نہیں، نہ خرچ کرنے کے لیے نہ کچھ۔ یہ سارا طبقہ کون تھا جو وہاں لے کر کے کھڑے تھے جلوس کی صورت میں؟ جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس ہے کچھ نہیں تو کم از کم باہر نکل کے استقبال ہی کر لیں۔ ایک کے پاس چڑھنے کی درخت پر چڑھنے کا فن تھا، وہ اوپر چڑھ گیا، اس نے کہا چلو تھوڑا اوپر چڑھ کے دیکھ لوں حضور کہاں سے آ رہے ہیں، دور سے دیکھ لوں۔ وہ گردن کبھی ادھر کرتا کبھی ادھر کرتا، درخت پر چڑھا حضور کو دیکھ رہا۔ ایک اس کا تیاری کا معیار بھی تھا۔ ایک طبقہ وہ تھا جن کے پاس وسائل تھے، انہوں نے کہا تم استقبال کرو، ہم اچھے اچھے کھانے پکاتے، حضور آئیں گے تو ہم کھانے پیش کریں گے۔ ان کا چلو ٹھیک ہے آپ کھانے پیش۔ وہ کھانے پکانے میں لگ گئے۔ یہ تو سارے طبقات تھے۔ ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس نہ اوپر چڑھنے کا فن تھا نہ کہیں جانے کا فن تھا، وہ صرف اندر اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ مال تھا نہ وسائل تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ گھر تھا، کوٹھا بھی اینٹوں کا نہیں بنا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کٹیا تھی تنکوں کی بنی ہوئی۔ وہ اس حال میں اندر بیٹھے اپنے غم میں رو رہا ہے کہ کسی نے کھانا پکایا، کوئی درخت پر چڑھا ہے، کوئی دف لے کر آ گیا ہے، کوئی وہ بجانے والی نہیں ہوتی پرات، وہ لے کے آ گیا کہ میں پرات بجا کر حضور کا استقبال کروں گا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کوئی وہ تاڑی بجا رہا ہے، کوئی تاڑی بجا رہا ہے، کوئی دف بجا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر کوئی فن ہے۔ ایک ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اندر بیٹھ کر رو رہا ہے، مولا آج کیسا وقت آیا ہے کہ تیرا محبوب آ رہا ہے، میرے پاس پانی پلانے کے لیے بھی برتن نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ خوشی ہر کوئی منائے، مگر منانے کا انداز ہر کسی کا معیار بھی مختلف ہوگا، انداز بھی مختلف ہوگا۔ دیکھا جائے گا کہ اندر اخلاص کتنا۔ سب نے کھانے پکائے، سب نے استقبال کیا، حضور آ گئے، ہر کسی نے کہا حضور میرے گھر، ہر کسی نے کہا حضور میرے گھر، ہر کسی نے کہا حضور میرے گھر، حضور میرے گھر، حضور میرے گھر۔ آپ نے فرمایا میں ساری باتوں سے بہتر ہے کہ اپنی اونٹنی کی لگام چھوڑ دیتا ہوں، اپنی اونٹنی کی لگام چھوڑ دیتا ہوں، جہاں جس کے گھر کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اس کی دعوت قبول کر لوں، تاکہ کسی کو۔
تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ. اونٹنی بڑے بڑے محلات کو چھوڑتی، کھانوں کو چھوڑتی، سب کو چھوڑتی کہاں جا کے بیٹھی؟ ایک وہ جو کٹیا کے اندر شخص جو بیٹھا تھا، جو رو رہا تھا کہ حضور کو میں کیا پیش کروں، وہ اپنی قسمت پر رو رہا. اس کٹیا کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئی. حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ بھاگا ہوا آیا کہ باہر کون آیا. دیکھا تو تاجدار مدینہ دو جہاں کی بادشاہ. اس کا نام تھا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت طبہ کی اولاد میں سے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے طائف کی وادیوں میں اپنے تخت کو نیچے لا کر کے خطاب فرمایا تھا تو ایک شخص رہ گیا تھا، اس کا نام طبہ تھا. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تو کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا بس آپ نے جو اوصاف حمیدہ آخری نبی کے بیان فرمائے ہیں، اب میری خواہش ہے کہ میں یہاں ان کی زیارت کروں. فرمایا یہاں جنگل ہے، تجھے جانور کھا جائیں گے. اس نے کہا میری نسلیں تو رہیں گی نا. طویل اس نے عمر پائی مگر نہ زیارت کو پہنچ سکا. اپنی اولاد کو نصیب کی، نسل در نسل دے کر خط پیغام چلتا آیا. حضرت ایوب انصاری اس طبہ کی اولاد میں سے تھے. جب حضور اندر تشریف لے گئے تو فرمایا ایوب انصاری کو نیچے بچھانے کے لیے لاؤ. جو کمبل بچھایا اس کو بھی سوراخ تھے، پھٹا ہوا تھا، اور بچھایا تو نیچے سے گرد اوپر اٹھتی تھی. سرکار اس پر بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا ایوب پانی لاؤ پینے کے لیے. ایک مٹی کا پیالہ تھا ٹاس، اس کے اندر سرکار کو پانی پیش کیا. سرکار نے پانی نوش فرمایا ایوب انصاری گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیری دعوت قبول ہو گئی. فرمایا آپ وہ خط مجھے دے دو جو تیری نسل میں چلا. حضرت ایوب انصاری بھول گئے ہوئے تھے. فرمایا یا رسول اللہ معلوم نہیں کہا. فرمایا یہ جو کٹیا کا دروازہ ہے اس کے اوپر اینٹ ہٹاؤ، اس کے نیچے پڑی. اس کے نیچے وہ پیغام خط پڑا ہے. خط نکال کے دیا تو طبہ نے لکھا تھا یا رسول اللہ حضرت سلیمان نے آپ کے اوصاف حمیدہ بیان کیے تھے. میں آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں مگر میری بدقسمتی میں پیغام چھوڑ رہا ہوں نسل در نسل. یہ جب بھی آپ کے پاس پہنچے تو حضور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میرے ایمان کو قبول فرما لے اور قیامت کے دن مجھے اپنی امت میں اٹھا لینا. اور یہ خط اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آقا میری قبر یہاں طائف کی وادیوں میں بن جائے گی. آپ جب تشریف لائیں گی تو میری قبر کی مٹی آپ کے قدموں کو بوس کر دے گی. آپ کے قدموں کو بوس. آپ نے فرمایا ایوب انصاری گواہ رہنا، میں طبہ کا ایمان قبول کر رہا ہوں، اس کو اپنی امت میں شامل کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت فرماؤں. ایک معیار استقبال کا یہ تھا، ایک معیار استقبال کا یہ تھا. میں اب خصوصی اس پیغام کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ استقبال میلاد کے کچھ مقاصد ہے. یہ نہیں کوئی رسم ہے کہ ربیع الاول کا میلاد مہینہ آ رہا ہے تو ہر بندہ اس پر استقبال میلاد. استقبال میلاد کا لفظ ٹاپک لکھنا آسان ہے مگر کبھی اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ روح کیا ہے. اپنی سب سے پہلا کام اس میں کہ اپنی روح کو، اپنے ایمان کو حلاوت دینے کے لیے اس سطح پر تیار کر لے کہ حضور آ رہے ہیں جس کے صدقے سے میں ہوں، جس کے صدقے سے میں ہوں. باقی کاموں کو چھوڑ دے، کائنات تخلیق، جس کے صدقے اگر حضور نہ ہوتے تو نہ کائنات کوئی چیز نہ ہوتی، میں بھی نہ ہوتا. حضور ہے، میں ہوں. پہلی بات اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر کے آنگن کو تیار کر لیں. آپ بھی وائٹ واش کر لو، اس کی صفادی کر لو. کیوں؟ اب آپ کہیں گے کہ حضور میرے گھر تو نہیں ہے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے جو پردہ فرمایا پردہ فرمانے کے بعد فرمایا میرا تعلق امت کے ساتھ زیادہ ہے. جو کوئی اپنے من میں، اپنے گھر میں مجھے محسوس کرے گا میں وہاں موجود ہوں. حضور کی آمد کے سلسلے میں اس نسبت سے ہی گھر کا وائٹ واش کر لو. ہو سکے تو اپنے بچوں کو جس طرح عید پر کپڑے اور جوتے دلا دیتے ہو، وسائل ہیں تو یہ کام بھی کر لو. وسائل نہیں ہے تو پرانوں کو سیدھا پدرا کر لو.
عید الفطر پر بھی تو وسائل نہیں تھے نا، تو جوتا نہیں پہنا، کپڑے پرانے استری کر کے پہن لیے نا، تیاری تو کر لو، جو تیرے پاس ہے اس کے مطابق تیاری کر لو۔ فرمائے دوسری بڑی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہر روز ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو تو استقبال میلاد کے لیے اپنے آپ کو اپنے ذہن کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دل و دماغ کو ٹینشنوں سے مسائل سے نکال کر کے خوشی کا اظہار کرو، حضور آپ کی آمد کا مہینہ آ گیا ہے، میری زندگی میں جو ٹینشنیں ہیں اس کے صدقے پار ہو جائیں۔ ریلیکس کرو اپنے آپ کو، ریلیکس کر کے ہر روز بلا ناغا روز، میں یہ بات بڑی اہم آپ تک پہنچانے لگا ہوں، ہر روز بلا ناغا اپنے گھر کے اندر ہلکا ایک درود کا اہتمام کرو، رات کو عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد جو بھی ٹائم آپ رکھیں، اور اس میں کس کو بلانا ہے؟ محلے والوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، وسائل ہیں، کر سکتے ہو خرچ کر سکتے ہو تو بلا لو، نہیں کر سکتے تو کوئی حرج والی بات۔ ہر روز اپنے بیوی کو بٹھاؤ، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، خود بیٹھ جاؤ، سفید چادر بچھاؤ، ایک اگربتی لگا دے، خوشبو لگا دے، اور ایک ایک تسبیح درود پاک کی حضور کی بارگاہ میں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد کہیں آقا یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، اسے قبول فرما لیں، اور مولا اس نذرانے کے صدقے، حضور کی آمد کے صدقے خوشی سے چہرے پر بھی خوشی کا اظہار کریں، اندر بھی خوشی ہو باہر بھی خوشی ہو، رونے والی بھیڑی شکلیں بنا کر حضور کا میلاد نہ منائیں، نہ جلیں، جلنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا آپ ہی جلے گا اور کسی کا کچھ نہیں جلے گا۔ شکلوں پر مسکراہٹ لائیں، اور ایک بات یاد رکھیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں ان کے چہروں پر کبھی پریشانی نہیں ہوتی، وہ چہرے ہمیشہ مسکراتے رہتے، پتہ چلتا ہے حضور سے محبت کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، اندر بھی کھل جاتا ہے باہر بھی کھل جاتا ہے، وہاں سوال نہیں ہوتی، وہاں سوال نہیں ہوتے، تو میں کب شرک بدعت کیوں کرے نہ کرے، یہ وہاں نہیں ہوتا، یہ سارے اپنے پاس ہوتے۔ حضور کا میلاد کرے، ہر روز میلاد کرے، اور ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں، جس کے پاس سہولت نہیں ہے تو مارکیٹ سے مل جاتی ہے، مارکیٹ سے مل جاتی ہے، فی ذکر نبی المختار حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب ہے، جس کے اندر حضور علیہ السلام کے میلاد کا تخلیق سے لے کر سارا حضور علیہ السلام کا میلاد نامہ، آپ کی سیرت، آپ کی معجزات، آپ کی کرامات، آپ کے حضور علیہ السلام کی اخلاقیات، سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور ایک کتابچہ بھی ہے اس سے چھوٹا، وہ لے لیں، ہر روز اس میں سے ایک صفحہ آدھا صفحہ پڑھ دے اور ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے، اور جو گھر میں کھانا روزانہ پکاتے ہو وہی کھانا کٹوری میں ڈال کر بیٹھ کر سارے بیوی بچے اکٹھے ایک دستر پر کھا لیں، آپ کا میلاد ہو گیا۔ بات میری سمجھ آئی؟ اور اگلی بات ایک اور تلخ حقیقت، جو والدین روتے ہیں نا کہ ہماری اولادیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں، اور جو والدین خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد کو حضور کی محبت مل جائے اور وہ انسان بن جائے، تو میں آج آپ کو فارمولہ لکھ کے دے رہا ہوں، آج جمعہ ہے، آج کی تاریخ لکھ لے، حضور کا میلاد جس دن حضور کا ماہ ربیع الاول شریف شروع ہو جائے، اس دن سے لے کر ایک مہینہ ہر روز اس میرے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر لے، مہینے کے بعد میرے آ کر کے گریبان پکڑ لینا اگر فائدہ نہ ہوا تو۔ ہم نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اولادوں کو راہ راست پر نہ لائے تو پھر بڑی ہو جاتی تھی میری اولاد تو میرے تے باؤ اجداد سنی سن، بریلوی سن، فلانے سن، طبقہ، وہ بریلویت سے خسمہ نو کھاؤ، آگ لگاؤ اس بریلویت کو، حضور کی محبت کا درس دے، یہ بتائیں کہ میرے باؤ اجداد حضور کی محبت میں میلاد بناتے تھے، میلاد مناتے تھے، آج میری اولاد حضور کی محبت میں میلاد نہیں مناتی تو قصور کس کا ہے؟ تیرا قصور، ماں باپ کا قصور ہے، اس کو کیوں نہیں حضور کا عشق سکھایا، اس کو کیوں نہیں حضور کی محبت سکھایا؟ کبھی کام کیا ہم نے؟ مال میں سے خرچ کرو، قرآن کہہ رہا ہے مال جمع نہیں کرو، ہم اکٹھا کرتے اور یہاں سے آ کے دلیل دیتے ہیں یہ نفلی کام ہے، کر لیا تو محبت دل میں ہونی چاہیے، سبحان اللہ، قربان جاواں تہاڈی محبت ہو، محبت تک دل تے ہونی چاہیے، نماز تو پڑھ دیں، حضور تے درود تو پڑھ ہی چھڑ دیں، تے کوئی ایڈا احسان کر دو نہ پڑھو، کوئی احسان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ پڑھو، کسی نے کیا ہے؟
ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ फिर तुसी रोना है, तो उन्हें छितराना ही हाल तो पहले बता रहे हैं ना कि उनसे पहले बच जाए। आज ड्रामेबाजी ना करो, इंसान बन जाओ, हुजूर की मोहब्बत में हुजूर का गुलाम बन जाओ। हर रोज हुजूर की मोहब्बत में एक किताब पढ़, नहीं सुनते, किताब नहीं पढ़नी आती तो आसान तरीका, ये मोबाइल निकालें, इसमें से किताब निकालें और खिताब निकाल करके 10 मिनट का हुजूर अलैहिस्सलाम का, शेखुल इस्लाम का खिताब सुना दे हुजूर की मोहब्बत में, और उस बच्चे को टारगेट दे दें कि आज से तूने हर रोज एक तस्बीह दुरूद पाक की, इसके अलावा भी पढ़नी है, और साथ टारगेट दे दें कि तू जितना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा महीने के एंड पे तुझे कुछ ना कुछ मैं इनाम की सूरत में दूंगा। फिर मोहब्बत मुंतकिल होती है। बात समझ आ रही है? तुझे चॉकलेट लेके देंगे, तुझे कपड़ों का एक जोड़ा ले देंगे, तुझे स्कूल की किताबें ले देंगे, अच्छा बैग ले देंगे, तुझे फलां करेंगे, पर टारगेट ये है कि तूने रबीउल अव्वल के पूरे महीने में जितना ज्यादा दुरूद पाक पड़ेगा छोटा सा काउंटर लेकर के उसको दे दे। आदत डाले ना। अब्बा भी बड़ा खुश होता है कि रोज मेरा पुत्र बड़ा हो रहा, तेन कपड़े लेके देने, फलाने लेके देने, तो कुछ ना कुछ चीजों को हुजूर की मोहब्बत में भी तो डाल देना। ये है इस्तकबाल मिलाद। ये कोई मौजू को खिताब को ड्रामा नहीं है कि इस्तकबाल मिलाद का रबीउल अव्वल से पहले खिताब कर दे। क्या हमने तैयारियां कर रखी? हुजूर का इखलाक सुनाए। वो शायद दुरूद की ऐप डाउनलोड कर ले इस मोबाइल पर, 15 से 20 मिनट के खिताबात इसके अंदर हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी के मौजूद है। दुरूद पाक पर, हुजूर की सीरत पर हर रोज 15 मिनट का एक तस्बीह दुरूद पाक की और 15 मिनट का खिताब सुनाए, और जो खाना पका इकट्ठे बैठ के खा ले और हुजूर की बारगाह में पेश कर दे, या रसूलल्लाह छोटा या नजराना इन्होंने कबूल फरमा लो और साढ़े हाल रहम फरमाओ। बस इतनी दुआ कर, वो लंबा चौड़ा काम है। फिर अल्लाह ने और वसाइल दिए हैं, खाना बड़ा पका सकते हो, 10, 15, 20 बंदों को इकट्ठा कर सकते हो, तो किसी दिन घर में बड़ा फंक्शन कर लो। नहीं कर सकते तो पूरा महीना यही काम करते रहो कर, और बाहर चरागा कर दे थोड़ी थोड़ी बाहर। तुसी तो किसी वास्ते कीता नहीं, तुहाडे वास्ते चाइना ने काम आसान कर दिता है। वो चाइना दी लड़ियां होंदियां ने बड़ियां सस्तियां मिल जांदियां, वही लैके ला छड्डो कम अज कम। और तुहानू तो ख्याल नहीं आया तो चाइना नू तो ख्याल आ गया कि मुसलमानों का नबी होंदा, चरागा शरागा करते, चलो उन्हां वास्ते कुछ आसानी पैदा कर। तुसी तो कौम वास्ते आसानी पैदा नहीं कर सके अपनी मईशत नू डुबोने तो सिवा। वो लड़ियां ले आए और बाहर लगा दे, यकम रबीउल अव्वल से लेकर पूरा महीना। हर कोई पूछेगा खैर है, उन्होंने हुजूर दा मिलाद है, खुशी नाल दसो। वो परेशानी उन्हें आखे बिदत शिरक, उन्हें आखे जा तू बिदत शिरक तू कर पाई, साडा तेरे नाल ना कर। लड़ाई की गल नहीं, तेरा दिल करे तो कर ले, तेरे दिल ने करे तो ना कर, लड़ाई की गल ये सानू ना सुना, सानू ना सुना। वो एक कवे एक लड़ी होर ला दो, अगले दिन कवे एक लड़ी होर ला दो, उन्होंने नहीं कुछ कहना। तुसी लड़ियां वधा लेनियां, तुसी लड़ियां अपनियां वधा लेनियां। ये तो शुक्र किया हमने कि तुसी दादा सैयदे हुजवैर के आस्थाने पर ये फसाद अंगेजी डाली, उम्मत को जागने का मौका मिल गया। आ जाओ फिर मैदान में, मैदान सजेगा अब रबीउल अव्वल को आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में, आपके मिलाद वहां सजेगा मैदान। तुमने उम्मत को फसाद सिखाया है, हम बताएंगे कि रियल स्केच आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का क्या है। आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस, उसमें शिरकत का एहतमाम कर ले। जा सकते तो चले जाए, नहीं जा सकते वसाइल नहीं तो लाइव प्रोग्राम आएगा, उसको खिताब को सुन ले। 12 रबीउल अव्वल वाली रात सारी रात हुजूर के मिलाद के लिए जाग के गुजारो, दुरूद पाक कसरत से पढ़े। इस महीने के अंदर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद के अंदर 3 चीजें मुंतकिल करें, मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत और कुरान की मोहब्बत। ये हुजूर के इस्तकबाल मिलाद का सबसे बड़ा पैगाम है। अपनी औलाद को बर्दाश्त सिखाएं, सब्र सिखाएं, तहम्मुल सिखाएं, इखलाक हसना सिखाएं। इस साल हुजूर के मिलाद का सबसे बड़ा टॉपिक हुजूर का इखलाक हसना होना चाहिए। सीरत का पहलू है बहुत बड़ा। यह है इस्तकबाल मिलाद। अगर ये सारा काम नहीं है तो फिर ये इस्तकबाल मिलाद मैं भी
اپنی ویورشپ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے نوٹوں کے لیے کر رہا ہوں، پھر یہ استقبال میلاد امت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امت کے لیے استقبال میلاد اپنی اولاد کو اس راستے پر لائیں، ان کے اندر صبر، اخلاق، محبت، پیار، حضور کا عشق، حضور کی تعلیمات سکھائیں، ان کو انگلی پکڑ کر اس راستے پر لگائیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر وہ کچھ نہ کہا، آپ کے اس بتائے ہوئے حلقہ درود کی نسبت سے ہر روز وہ درود پاک پڑھنے والا بن گیا، حضور کی اخلاق کا پیغمبر بن گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغمبر بن گیا، اس نے اخلاق سیکھ لیا، آپ کے بتائے ہوئے طریق اور حلقہ درود کے ذریعے اس کے اندر اخلاقیات کا کوئی ایک پہلو بھی زندہ رہ گیا، اور وہ زندگی بھر عمل کرتا رہا، آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرتا رہے گا۔ وہ ہر روز ہر سال میلاد پر جھنڈیاں لگائے گا، وہ ہر روز ہر سال اپنے میلاد پر چراغاں کرے گا، آپ کی قبر خود بخود ٹھنڈی ہوتی رہے گی۔ یہ صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کون سا اپنی اولاد کو سبق دے کے جا رہے ہیں؟ حضور کی محبت، یہ ہے استقبال میلاد۔ آج سے اپنے گھر میں جا کر اپنی اولاد کو ٹاسک دیں کہ منگل پیر سے میلاد شریف شروع ہو رہا ہے، سارے بچے جو جو پیسے اکٹھے کیے ہیں، پاکٹ منی، ان کو اکٹھا کرو، آ جاؤ سارے جنے مل کے پلان بناتے ہیں کہ ہم باہر چراغا کریں گے، کتنا خرچہ آتا ہے، سارے اپنا اپنا حصہ ڈالو، باپ کہے میں بھی ڈالتا ہوں، ماں کہے میں بھی ڈالتا ہوں، بھائی کہے میں بھی ڈالتا ہوں۔ یہ ہے حضور کے میلاد کے استقبال کی میلاد کی تیاری۔ آج رات کو اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ میٹنگ کریں نا، بیٹھنا سیکھے ذرا، آپ کی جھجک اترے، بچوں کو بلائیں، آ جاؤ میٹنگ ہے آج، کس بات کی؟ حضور کا میلاد آ رہا ہے، پلاننگ کرنی ہے۔ کبھی کی آپ نے؟ میں سنیت کے ٹھیکیداروں سے بھی پوچھتا ہوں، عشق رسول کے دعوے داروں سے بھی پوچھتا ہوں، عشق رسول کے ٹھیکیداروں سے بھی پوچھتا ہوں، کیا تمہاری اولادوں کے اندر جو ممبروں پر بیٹھ کر کے گلے پھاڑ پھاڑ کر کے حضور کی امت کو عشق کا درس دیتے ہو، کیا یہ سبق آپ کی اپنی اولاد کو بھی دیا ہے؟ مولوی صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، مبلغ صاحب، کبھی آپ نے یہ واعظ نصیحت کہ اپنی اولاد کو بھی گھر میں کیا؟ کبھی کمرے میں بند بیٹھ کر کے روز یوٹیوب چینل پر خطاب تو اپلوڈ کر دیتی ہو، کیا اپنی اولاد کو بھی سامنے بٹھا کے سنایا ہے؟ عشق رسول کے دعوے ہیں، مگر عشق رسول من میں نہیں بسایا، من میں تب بسے گا، استقبال میلاد تب ہوگا کہ حضور کی محبت کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کر لیں۔ اور سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے، آج جمعے کا پیغام یہ ہے کہ آج رات گھر جائیں، اپنی اولاد کو بٹھائیں، اور اپنی اولاد کو بٹھا کر پوائنٹ دیں، ایجنڈا پوائنٹ کہ آ جاؤ سارے جنے مل کر کے بیٹھ کے آج رات کو کھانے پر میٹنگ کرتے ہیں۔ کیا میٹنگ ہے؟ حضور کا میلاد کیسے منانا ہے۔ بڑے بیٹے کو بھی کہے، چھوٹے بھی کو بھی، ماں کو بھی کہے، باپ کو بھی، سب مل چل کے سارے پیسے ڈالو۔ جس کے پاس کمی ہو جائے تو باپ کہے چلو سارے دی کمی میں تھوڑی تھوڑی میں بھی پوری کرتا، چلو سارے جنے رل کے انہاں ساڈا بجٹ بنتا ہے، باہر انہاں چڑیاں لگن گے، انہیں باہر لائٹیں لگیں گی، روز ہم نے حلقہ درود کرنا ہے، اس میں سے بجٹ کتنا بچتا ہے، اگر بجٹ ہو جائے تو مہینے کے اندر ایک بڑی محفل بھی کر لیں، باہر سے کسی اور کو بلا لیں، تو کوئی ضرورت نہیں، لاکھوں روپے نعت خانوں کو دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہ منہاج القرآن نے کام آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کا خطاب سنائے، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ 1 مہینہ اس فارمولے پر عمل کر لیں، اگر آپ کی اولاد حضور کی محبت کی طرف نہ آ جائے تو میری زندگی رہی تو میں ہر جمعے پر آتا ہوں، تو مہینے کے بعد میرا گریبان حاضر ہے۔ لیکن استقبال میلاد یہ کوئی حلوہ ہے جو کھا لیں گے؟ کوئی تیاری بھی عملی طور پر کی ہے؟ تو میں نے معیار آپ کو بتا دیا، غریبوں کا میلاد بھی اور امیروں کا میلاد کا معیار بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہر کوئی اپنی بساط اور کیپیسٹی کے مطابق حضور کے میلاد کی تیاری کر لے، اور اس دفعہ تہیہ کر لیں کہ حضور کی محبت ہم نے اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنی ہے۔ باہر تو جلوسوں کے تم سربراہ ہو، باہر تو تم خطیب اعظم ہو، اولاد تیرے نقش قدم پر نہیں، تو پھر یہ استقبال میلاد نہیں ہوگا۔ استقبال میلاد کے لیے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حلقہ درود پر بٹھائیں، اور ہر روز ایک تسبیح درود پاک کی، ایک تلاوت، ایک نعت، ایک تسبیح درود پاک کی، 15 منٹ کا حضور سیدی شیخ الاسلام کا خطاب، پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا سیرت پر، درود پر، اخلاق حسنہ پر،
ایک 15 منٹ کا خطاب کلپ موبائل سے سنائیں اور سنانے کے بعد دعا کرے آقا اے جڑا تھوڑا جا کام کیتا انہوں نے تسی قبول فرما لو. بس نگاہ کرم یا رسول اللہ کی درخواست ہے. اور یہ دعا کر لیں اور جو گھر میں کھانا سالن جو کچھ حسب توفیق پکا ہے اس کو سارے مل بیٹھ کے کھا لیں, آپ کا میلاد قبول ہو گیا. یہ کام ہے استقبال میلاد میں کرنے کا جو آج ہم نہیں کر رہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.